دوستو، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے روبرو ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا پھر وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اور اس منظر کی ڈیپ کو سوچنے کا ہمارے دماغ میں وہ پاور نہیں رہتا۔ ایک لمحے کو خیال آتا ہے لیکن پھر وہ خیال زائل ہو جاتا ہے۔ ہم مکمل طور پہ کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ پہروں کے لیے اس بات کا خیال کر نہیں پاتے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ہوں گے تو وہ دیدار کا نظارہ کیا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوں گے تو وہ نظارہ کیا ہوگا۔ ہم کسی دوسرے شہر کے لیے جاتے ہیں تو گھنٹوں ہم اس چیز پہ سوچتے ہیں۔ سفر کے دوران ہم اس چیز پہ سوچتے ہیں کہ وہاں جا رہے ہیں، کیسے منظر ہوں گے، کیسے پارک ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، کیا کیا ہوگا۔ عجیب سے خیالات ہمارے کچھ دن پہلے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں جانے کے سفر کے دوران بھی یہی خیال رہتے ہیں۔ پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس منظر کو ہم اپنے سوچوں اور خیالوں سے بالکل برعکس پاتے ہیں۔ ہماری سوچ ہمیں بہت بڑی اڑان نصیب کرتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی سوچ کی اڑان سے ان مناظر تک پہنچ نہیں سکتے جن مناظر کو دیکھنے کے لیے ہم نکل پڑے ہیں۔ جب دنیا میں یہ ہے کہ ہم کسی منظر یا کسی گھاٹی یا کسی پارک یا کسی شہر کو گھومنے کے لیے گئے تو اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے جتنا کچھ بھی سوچا ہوا تھا وہاں جانے کے بعد منظر ویسا نہیں ہوتا، وہ سما ویسا نہیں ہوتا، وہ کیفیت ویسی نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس مالک اور اس خالق کے دیدار کا منظر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بات اب واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جب بھی دیتا ہے تو سامنے والے کی کیپیبلٹی اور کیفیت کے اوپر دیتا ہے۔ کس کے اوپر کتنی کھڑکی کھولتا ہے اور کتنے پردے رکھ کے ملتا ہے اور کس کے ساتھ جو ہے کہ سارے پردے ہٹا کے ملتا ہے، کس کو کیسے دیدار دیتا ہے، کس کو کیسے دیدار دیتا ہے۔ یہ دیدار دینے کا اور اس کے دیدار کی منظر کشی کا عالم ہر فرد کے ساتھ الگ الگ ہے۔ جن لوگوں کے اندر کی پاور بہت زیادہ ہے ان کے سامنے پردے زیادہ کھلتے ہیں۔ پردوں میں بیٹھ کے بھی دیدار ہوتا ہے نا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ تم میرے سامنے آؤ تو اس طرح تیرا پردہ رہے، مجھ کو دیدار ہو، ہاں بن بن کے چلمن میں بیٹھا کریں، ہاں بن بن کے چلمن میں بیٹھا کریں، حسن چھن چھن کے باہر نکلتا رہے۔ تو
یہ کیفیت ہوتی ہے، حسن چھن چھن کے باہر نکلتا ہے، لیکن کس کے اوپر کتنا حسن منکشف ہوتا ہے، کس کو کتنا دیدار ملتا ہے، کس کے سامنے اللہ کتنا ظاہر کرتا ہے خود کو، یہ ساری کیفیتیں اس کے اپنے اندر کے پاور کی ہیں۔ ایک سورج کو تو تم دیکھ نہیں پاتے ہو، اس کے خالق کو اور اس کے مالک کو تم کیا دیکھ پاؤ گے؟ ظاہری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک لمٹ سے زیادہ کی روشنی دیکھ پائے یا ایک لمٹ سے کم کی روشنی میں کچھ دیکھ پائے۔ جسے ہم اندھیرا کہتے ہیں، یہ روشنی کی لمٹ ذرا مقدار کم ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں کا لیول اور پاور اتنا نہیں ہے کہ اس ایک لیول سے کم کی روشنی میں ہم کچھ پھر دیکھ نہیں پاتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اندھیرا ہے۔ حقیقت میں وہ اندھیرا ہوتا نہیں ہے، یہ صرف ہماری آنکھ کی پاور کم ہونے کی۔ اب میں نے چشمہ لگایا ہے، بہت سے لوگ چشمہ نہیں لگاتے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی نظر ایسی کمزور ہوئی کہ وہ پھر نابینا ہو گئے۔ تو دن میں سورج سوا نیزے پہ ہو، ظہر کا وقت ہو، لوگ ظہر نماز ادا کرتے ہوں، اور اگر کوئی نابینا یہ کہے کہ اندھیرا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھیرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ کی پاور ختم ہو گئی ہے۔ تو ہماری آنکھ کی پاور جتنی ہوگی، اللہ تو بڑا کریم ہے نا، اور جب بندے پہ اتنا راضی ہوا، وہ جس نے بندے کو اپنے دیدار دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اسے اپنے قرب میں لے لیا ہے، اپنے کرم میں لے لیا ہے، اپنی عنایتوں میں لے لیا ہے، اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں میں جس رب نے اپنے بندے کو لے لیا ہے، تو وہ اس کے اوپر اس سختی کا یا اس لیول کا رخ تو عیاں نہیں کرے گا نا کہ اگلا برداشت نہ کر سکے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ مانا کہ یہ حسن ہے کہ آپ جسے دیکھو اسے دیکھتے رہ جاؤ، اس سے نظر ہٹے نہیں، مانا یہ حسن تو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ یہ حسن کی ایک بہت ہی اعلیٰ لیول کی ایک مثال ہے کہ آپ کسی کی طرف آنکھ اٹھائیں اور اس پہ آپ کی نظر پڑے تو آپ کی نظر ہٹے نہیں۔ یہ حسن کا کشش، یہ حسن کی کیفیت ہے، یہ حسن کا لیول ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حسن تو وہ ہے کہ جس کی طرف آنکھ اٹھنا بھی چاہے تو اٹھ نہ سکے، جسے نظر ایک پل بھر دیکھنا بھی چاہے تو اس کی نظروں میں وہ طاقت ہی نہ ہو کہ اس کے جمال پہ وہ اپنی دید ٹکا سکے۔ تو یہ حسن کا عالم جس کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھے اور اسے نظر دیکھ نہ سکے، نظر اٹھ نہ سکے، اس کے حسن پہ نظر جمانا چاہے لیکن نظر جم نہ سکے، بار بار نظر گر جاتی ہو، پھسل جاتی ہو، ترک جاتی ہو، ٹوٹ جاتی ہو، نیچے گر جاتی ہو، اور پھر وہ اٹھانا بھی چاہے تو اٹھا نہ سکے۔ یہ تو دنیا میں حسن ملتا ہے نا ہمیں اس طرح کا، ایسا حسن ہم نے دنیا میں نہ جانے کتنی جگہ دیکھا کہ جس کی طرف نظر اٹھانا بھی چاہا تو نظر اٹھا نہ پائے، جسے دیکھنا بھی چاہا تو نظروں میں وہ طاقت ہی نہیں تھی کہ اسے دیکھ پائے۔ ایسا حسن تو ہمارے سامنے بارہا آیا ہے۔ تو یہ دنیا کا حسن اگر اس لیول کا ہے تو اس رب کا حسن کس لیول کا ہوگا کہ اسے نگاہ دیکھنا بھی چاہے تو کیا دیکھے گی۔ کوئی شعر بھی ہے نا کہ ہم نے تم کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا۔
ہم نے تم کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ تو اس کے دیدار کا جو منظر ہے وہ سب پہ ایک جیسا تو منکشف ہوتا نہیں. وہ پرتوں میں کسی کے اوپر منکشف ہو، کسی پہ یہ کشف ہو، کسی کو اپنا دیدار دینا چاہے تو دیتا ہے، لیکن اس کے اپنے اندر کی کیفیت اور اس کے اپنے اندر کی پاور کے حساب سے. ایسا نہیں کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ وہ طور پہ کیا تجلی گری کہ وہ سردار تو مر گئے، موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی بے ہوش ہو گیا. تو مالک کے دیدار کا نظارہ تو ایسا ہے کہ اس کو بیاں کرنا نہ لفظوں میں یارا، نہ زبانوں میں طاقت، نہ آنکھوں میں قوت. عجیب نظارہ، عجیب کیفیت، عجیب عالم ہے.